بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 105۔ جو شخص نیند سے بیدار ہو، اس کے بعد وہ کپڑوں پر تری دے کے بستر پر ایسا مواد دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ رہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بڑا یہ مسئلہ ہے، توجہ سے سننے والا ہے۔ سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری پاتا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے گا، چنانی ہوگی اس بات میں، وہ غسل کرے گا۔ آپ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو یہ سمجھتا ہے اسے احتلام ہوا ہے حالانکہ اسے تری نظر نہیں آتی، آپ نے فرمایا اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ لو جی، اسے یہ یاد ہے کہ مجھے شاید احتلام ہوا ہے، اس طرح سے ہوا ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح ہیں، اس کے بستر بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں پاتا، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ غسل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کسی شخص کو خواب کی کیفیت یاد نہ ہو لیکن وہ کپڑے پر تری پائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس صورت میں یعنی خواب یاد ہے لیکن کپڑے پر تری نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ تری 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، منی، وہ سفید مادہ جو جمع اور بعد خوابی کے وقت اپنے مرکز شہوت اور لذت کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ مزی، وہ لیسدار مادہ جو بوس و کنار کے وقت جمع سے قبل شرمگاہ سے برآمد ہوتا ہے، وہ بھی ہے۔ ودی، یہ وہ لیسدار مادہ ہے جو پیشاب کرتے وقت شرمگاہ سے برآمد ہوتا ہے۔ منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن مزی اور ودی کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی بھی چیز کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے اور دھونے سے پاک ہوگا۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ منی کا خروج ہے تو غسل واجب ہے، کپڑا بھی پلید ہے، غسل بھی واجب ہے۔ مزی اور ودی نکلی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑا پلید ہو جائے گا لیکن غسل واجب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بیدار ہونے کے بعد خوابی یاد نہیں لیکن کپڑے پر تری موجود ہو تو غسل واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر نیک اعمال کی طرف بڑھنا ہے، ورنہ ہماری نمازوں، ہماری ان چیزوں کا جب ہمارا غسل ہی نہیں صحیح ہوگا، جب ہمارا جسم ہی پاک نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز کے لیے یہ 3 چیزیں تو تیرے جسم سے ہیں، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ جگہ کا پاک ہونا، ان کا تعلق تیری ذات سے ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر وقت کا ہونا، پھر قبلہ طرف منہ کرنا۔ اب قبلہ کی طرف منہ کرنے پہ اگر آپ کو کہیں مغالطہ آ جاتا ہے تو آپ اپنے کہیں ایسے علاقے پہ ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ جدھر بھی منہ کر کے جدھر آپ کا دل اطمینان کر رہا نماز پڑھیں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن جو جسم ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا پاک ہے یا نہیں، لہٰذا یہ مسائل ایسے ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں ہم کر جاتے ہیں، غسل کرتے وقت غلطیاں کر جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے اور ہم غسل نہیں کرتے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، بڑے بے باک ہو کر پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، روزہ ہو جاتا ہے، ہاں جی، غسل واجب روزہ ہو جاتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن نماز کے ٹائم سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، یہ ان احادیث کا بیان کرنا
اور ان حدیث کا آپ کے سامنے لے کر آنا مقصد صرف اور صرف اسی چیز کا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے احکامات کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔